أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 203 تا 204 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے راؤ شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 203 اور 204 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا. کہہ دو کہ میں ایسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے. یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے. البتہ تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ ایسے مقامات پر بلند آواز سے تلاوت نہ کرے جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں. ایسی صورت میں اگر لوگ تلاوت کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو اس کا گناہ تلاوت کرنے والے پر ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر میں تفسیر میں ہے: قرآن کریم ایک زندہ عظیم معجزہ ہے. اس کا بقیہ حصہ آج پڑھا جائے گا. قرآن پاک پڑھا جانے لگے، اس کے بارے میں امام بخاری نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے قرات واجب ہے، خواہ نماز سری ہو یا جہری. قرآن کریم پڑھا جانے لگے تو خاموشی سے سنو، یعنی جب کہ صلاۃ مفروضہ میں پڑھا جا رہا ہو. یہ ابن عباس کا قول ہے. طلحہ بن عبید اللہ بن کریز کہتے ہیں کہ میں نے عبید بن عمیر اور عطا بن ابی رباح کو باہم باتیں کرتے پایا. حالانکہ دوسری طرف واز ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ ذکر اللہ کیوں نہیں سنتے، تم وعید کے قابل ہو رہے ہو. تو ان دونوں نے میری طرف دیکھا، پھر اپنی باتوں میں لگ گئے. میں نے کہا دوبارہ انہیں تنبیہ کی. انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر باتوں میں لگ گئے. میں نے تیسری بار اپنی بات کا اعادہ کیا تو کہنے لگے کہ یہ حکم نماز سے متعلق ہے. امام قرآن پڑھ رہا ہو اور تم مقتدی ہو تو خاموش رہو، سنو، تم بھی نہ پڑھنے لگو. مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بھی کئی راوی اس حکم کو قرآن کریم کے متعلق ہی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص نماز میں نہ ہو اور قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر. زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی مراد لیتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں
کہ یہ حکم نماز اور خطبہ یوم جمعہ سے متعلق ہے۔ ابن جبیر کہتے ہیں کہ یوم عید الضحیٰ اور عید الفطر اور یوم جمعہ کے خطبے اور جہری نمازوں سے متعلق ہے، غیر جہری نماز سے متعلق نہیں ہے۔ ابن جریر نے بھی یہی اختیار کیا ہے کہ اس سے مراد چپ رہنا ہے نماز میں اور خطبے میں، اور یہی حکم ہے، خطبے میں اور امام کے پیچھے چپ رہا کرو۔ حدیث میں بالکل یہی حکم وارد ہے۔ مجاہد اس بات کو بہت ہی برا سمجھتے تھے کہ امام کوئی آیت خوف یا آیت رحمت پڑھے تو بولنے لگیں، نہیں بلکہ خاموش رہیں، اپنی زبان سے جذبات خوف و درجات کے تحت کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن کی کوئی آیت خاموش ہو کر سنے تو اس کے لیے 2 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے مولا کریم، ہمارے جتنے دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میرے مولا، اس کا ثواب ان کو پہنچا، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، تمام شہداء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، مومنین و مومنات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ مولا کریم، ہماری اس دعا کے صدقے میرے مولا کریم ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔